امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ مبارک قدر کا قاری ابھی اس کو ختم نہیں کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی اور براءت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ سورہ قدر قرآن کی مکی سوروں میں سے ایک ہے۔ اس عظیم الشان سورہ کو شب قدر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا گیا کہ جو اس شب کی عظمت کی جانب اشارہ کرتی ہے، کیونکہ شب قدر اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر اور برتر ہے۔ اس بافضیلت سورہ میں اہم ترین رات اور اس کی ماہ رمضان میں قدر، زمین پر ملائکہ، آسمانی فرشتوں اور روح کی آمد کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں سورہ قدر پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، کیونکہ خود کے اندر بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ سورہ قدر کی اہمیت اور فضیلت ان کے لیے ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے اور اس کی حقیقت کو سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، جو کوئی سورہ قدر کی تلاوت کرے ایسے شخص کی مانند ہے کہ جس نے رمضان کے پورے مہینے میں روزے رکھے ہوں اور شب قدر کو عبادت میں صرف کیا ہو، اور اس کا ثواب یہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جو کوئی سورہ توحید کو اور سورہ قدر کو اس سے پہلے کہ سورج طلوع کرے قرأت کرے تو اس دن اس پر نہیں آئیں گے اور اس تک نہیں پہنچیں گے کوئی گناہ، اگرچہ ابلیس اور شیطان تلاش کرے۔ اسی طرح وہ اس سورہ کے فضائل میں خوبصورت کلام کی اس طرح سے تشریح کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک ثمر ہے اور قرآن کا ثمر سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک خزانہ ہے اور قرآن کا خزانہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک مددگار ہے اور کمزوروں کا مددگار سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک آسان راستہ ہے اور بیچاروں کے لیے آسان راستہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز ایک ہدایت رکھتی ہے اور صالحین کی ہدایت سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک سرور ہے اور قرآن کا سرور سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ قدر ہے۔ ہر چیز ایک خیمہ رکھتی ہے اور عابدوں کا خیمہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک بشارت ہے اور لوگوں کے لیے بشارت سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کے لیے ایک حجت ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حجت سورہ قدر ہے، لہٰذا اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اسی طرح امیر المؤمنین علی علیہ السلام ایک حدیث میں اس طرح فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک انبیاء اور اوصیاء کے بعد گرامی ترین افراد وہ ہیں کہ جو سورہ قدر کی منزلت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی مسلسل تلاوت کرتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام سے روایت بیان ہوئی ہے کہ فرمایا، جو کوئی اس سورہ کی تلاوت کرے گا، فرشتوں کی 70 صف میں سے ہر ایک 70 بار اس پر درود اور رحمت بھیجتا ہے۔ جو کوئی اس سورہ کی روزانہ رات کو 100 مرتبہ تلاوت کرے، صبح ہونے سے پہلے جنت کو دیکھے گا، اور جو کوئی سورہ قدر کو سوتے وقت اور اٹھنے کے بعد قرأت کرے، اس کا اجر و ثواب لوح محفوظ کو سرشار کر دے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ جو کوئی سورہ قدر کو اونچی آواز میں پڑھے، اس کی مانند ہے کہ جس نے خود کی شمشیر کو خدائے عز و جل کے راستے میں کھینچا ہو، یعنی جنگ کی ہو۔ اور جو کوئی اس سورہ کو آہستہ پڑھے، اس کی مانند ہے کہ جو راہ خدا میں خود کے خون میں ڈوبا ہو۔ اور جو کوئی اس سورہ کو 10 مرتبہ پڑھے، خدا اس کے گناہوں کو جھاڑ دے گا اور پاک کر دے گا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ قیامت کے دن مومنوں کے آگے جو نور ہوگا وہ سورہ قدر کا نور ہوگا۔ جو کوئی اس سورہ کو ہر واجب نماز کے بعد پڑھے اس کو ندا دینے والے خدا کی جانب سے ندا دیتے ہیں کہ اے خدا کے بندے، خدا نے تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے، لہٰذا اپنے عمل کو شروع سے شروع کرو۔ اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے کہ سورہ قدر رحمت الہی کے خزانوں میں سے ایک ہے اور روزانہ ہزاروں فرشتے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں اور اس سورہ کا طواف کرتے ہیں، اس کی تعظیم اور تکریم بجا لاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں امام بزرگوار سے نقل ہوا ہے کہ یہ سورہ ضرورت مند لوگوں کے لیے خزانہ ہے، اور اگر کوئی تنگ دست ہو اور مسلسل اس سورہ مبارکہ کو پڑھے تو اس کی روزی اس جگہ سے آئے گی کہ جس کا انتظار وہ نہیں رکھتا ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ مبارکہ قدر کا قاری ابھی اس سورہ کو ختم نہیں کرتا ہے کہ اس کے لیے جہنم سے آزادی اور براءت کو لکھ دیا جاتا ہے۔ امام کاظم علیہ السلام سے ایک روایت بیان کی گئی ہے کہ فرماتے ہیں، خدا کے پاس جمعے کے دن کے لیے 1000 دم رحمت ہے اور ہر بندے کو اس کی رحمت کے مطابق عطا کرتا ہے، اور جو کوئی جمعے کے دن ظہر کے بعد اس سورہ کی تلاوت کرتا ہے، 100 مرتبہ قرأت کرتا ہے، خداوند اس تمام 1000 دم رحمت کو اس کو عطا کرے گا۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت نقل ہوئی ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے مومن بھائی کی قبر پر ہر جانب سے ہاتھ رکھے اور 7 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھے، بڑے خوف اور ڈر سے اور قیامت کے خوف سے امان میں رہے گا۔ حرز الامان میں نیز بیان ہوا ہے کہ حسد اور جھوٹ سے رہائی اور زبان پر ہمیشہ صداقت رہنے اور ثواب کے لیے سورہ مبارکہ قدر کی زیادہ تلاوت کی جائے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جو مومن وضو کرتے ہوئے سورہ قدر کی تلاوت کرے گا خود کے گناہوں سے خارج ہو جائے گا، اس دن کی مانند کہ ماں سے متولد ہوا تھا۔ ایک حدیث میں امام جواد علیہ السلام سے اس طرح بیان ہوا ہے کہ جو کوئی سورہ قدر کو اپنی نمازوں میں سے کسی ایک میں قرأت کرے گا، علیین میں اس کی نماز قبول ہوگی اور اس کو 2 برابر ثواب عطا کیا جائے گا، اور جو کوئی اس سورہ کو پڑھے گا اور پھر دعا کرے گا اس کی دعا لوح محفوظ میں مستجاب لکھی جائے گی۔ امام باقر علیہ السلام ایک ایسے شخص کے جواب میں کہ جو اپنے قرض کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، فرمایا کہ زیادہ استغفار کرو اور بہت زیادہ سورہ قدر کو پڑھو۔ امام علی علیہ السلام یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ سورہ قدر انسان کی بہترین دوست ہے اور اس کے وسیلے سے وہ خود کے قرض کو ادا کر سکتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی مومن کی قبر کی زیارت کرے اور اس کی قبر کے کنارے 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، خدا اس کو اور صاحب قبر کو معاف کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد 15 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کرے، اگلی رات تک خداوند متعال کی امان میں رہے گا، اور جو کوئی سونے سے پہلے اس سورہ کو 7 مرتبہ تلاوت کرے، صبح تک حق تعالی کی پناہ میں رہے گا۔